اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے جز کے شروع میں آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے 4 عظیم اسماء حسنی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا دعاؤں کو پر اثر اور مقبول بنا سکتا ہے۔ الحی القیوم ہے نا، پہلے ان دونوں اسماء کا مفہوم آیت الکرسی پر غور کرنے سے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ جو سنبھالنے والا ہے زمین اور آسمان جس کے لیے ہیں، جن کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، وہ کیسا الحی القیوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا میں بھی یہ اسماء الحسنی آتے ہیں، اس لیے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے اپنی رحمت کے ساتھ مدد فرما۔ اس کے بعد پھر العلی العظیم اسماء الحسنی ہے جو آیت الکرسی میں آئے۔ ان دونوں اسماء کا مفہوم بھی اس آیت الکرسی پر ہی اگر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر ہونے کا، اس کے اعلیٰ اور عظیم ہونے کا اندازہ ویسے تو یہ کوتاہ نظر انسان کی سمجھ ہی کتنی ہے۔ آسمان اور زمین کی وسعت پہ غور کریں تو شاید کچھ اندازہ ہو سکے۔ وہ ہستی جس کا اقتدار پوری کائنات پر پھیلا ہوا ہے، جس کو سنبھالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ کیسا العلی اور العظیم ہے۔ العلی اور العظیم ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ پھر جو لمبا پیسج سورہ بقرہ کے آخر میں انفاق کے بارے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور آداب پر آتا ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات کے ذریعے کئی چیزیں سمجھائی گئیں۔ آیت 263 میں غنی حلیم کی صفات کے ذریعے ترغیب ملتی ہے کہ یہی صفات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ جو بات ہے کس طرح کہ اللہ کے بندوں سے بھلی بات کہنا، معروف بات کہنا، انہیں معاف کرنا، مغفرت کرنا، وہ صفات بندے بھی اپنائیں، نہ یہ کہ صدقہ دے کر احسان جتائیں، اذیت پہنچائیں۔ اس کے بعد آیت 267 میں غنی حمید کی صفات بھی اسی طرح یہی ترغیب دلاتی ہیں کہ اللہ کے بندے وہ صفات اپنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا خراب مال نکال کر اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے، وہ ویسے ہی عمل کو پسند بھی کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں واسع علیم کی صفت میں یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو رزق عطا کرتا ہے۔ مفلسی کا خوف شیطان دلاتا ہے، تم ہاتھ کھلا رکھو، جیسے اسماء الحسنی میں ہمیں ترغیب مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء الحسنی سورہ بقرہ میں 4 دفعہ آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت 115 میں قبلے کی تبدیلی سے پہلے ذہن تیار کیے جا رہے تھے، وہاں کہا گیا تھا جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، وہ واسع علیم ہے۔ واسع علیم کا مفہوم آیا سے سمجھ میں آتا ہے نا کہ وہ کیسا ہے، کہ کیسی اس کی وسعت ہے۔ محدودیت کے سے جیسے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، آؤٹ آف باکس سوچو جیسے کہا جا رہا ہو۔ پھر طالوت کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی کہ اس کا علم وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرے۔ ایک غریب آدمی کو سارے بڑے بڑے سرداروں پر بادشاہ بنا دے، اسے مقام دے دے، وہ اللہ تعالیٰ ہے واسع علیم۔ پھر سورہ بقرہ میں آیت 261 میں کہا گیا، ایک دانے سے 700 دانے جس طرح پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، ایک دانے سے 700 دانے تک پیدا ہو سکتے۔ وہ واسع علیم اپنے بندوں کی ذرا سی نیکی کا اجر کتنا زیادہ پھر بڑھا چڑھا کر دے سکتا ہے، وہ انسان سوچے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی اکثر آیات اس وقت نازل ہوئیں جب مسلمانوں کو 4 طرف سے خطرے لاحق تھے، مخالفتیں ہو رہی تھیں۔ اس صورت کی ابتدا ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی صفات کیسی بندوں کو تسلی دینے والی ہوتی ہیں، اور اس الحی القیوم پر انسان توکل کرے۔ اور پھر آگے ذو انتقام کی صفت بھی آتی ہے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں، اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے، عزیز بھی ہے، اور پھر ذو انتقام بھی ہے، انتقام بھی لینے والا ہے۔ عزیز ذو انتقام کی صفت میں اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے، ظلم کرنے والوں کے لیے جتنی سخت تنبیہ ہے، اتنی ہی بڑی تسلی اللہ کے ان خاص بندوں کے لیے بھی ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی پر ہر حال میں قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.